ذرا ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کیوں آئے؟ ہمارے دنیا میں آنے کا، ہماری تخلیق و پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہم میں سے اگر کوئی شخص جس کے پاس ملازمین ہوں، وہ ملازم کو کسی کام کے لیے بھیجے کہ آپ نے اندرون شہر جا کے یہ کام کر کے آنا ہے، اور وہ جائے اور پھر واپس آئے اور آ کے یہ رپورٹ دے کہ جب میں اللہ چوک پہنچا تھا تو دو گاڑیوں کے درمیان حادثہ ہو چکا تھا، جب میں چمرجی چوک پہنچا تو جناب وہاں لوگ دستوں گریباں تھے۔ اسی طرح اپنے جانے اور واپس آنے کی آگے رپورٹ پیش کر رہا، مالک نوکر سے یہ پوچھتا ہے بھائی جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ یہ کہے کہ جناب میں نے آپ کو اتنی خبریں دے دی ہیں، اتنی رپورٹیں دے دی ہیں، بھائی تو نے خبریں تو ساری جمع کر لی ہیں، جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ بھی تو کر کے آیا کہ نہیں پورا؟ ایک پروفیسر اپنی کلاس کو کوئی اسائنمنٹ دے دیتا ہے، بھائی اس ٹاپک پہ آپ نے تیار کرنا۔ ایک طالب علم کہتا ہے سر آپ نے کہا تھا کہ 20 پیجز آپ نے لکھ کے لانے ہیں، میں 120 لکھ کے لایا ہوں۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ صفحات جو کہے تھے کہ 20 لکھنے ہیں تو 120 لکھ کے آیا کہ ٹاپک پہ لکھے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے ہماری راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنی کتاب اتاری، اپنا پیغمبر بھیجا جو ہمیں زندگی کے طریقے بتانے کے لیے آئے۔ اگر ہم ادھر ادھر کی کہانیاں جوڑ کر اللہ کے پاس لے جائیں گے تو وہ قابل قبول نہیں۔